یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر کی یہ رائے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہیں، امام غزالی اور شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں کا یہ عقیدہ کہ توحید کا منتہائے کمال وحدت الوجود ہے، یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی آپ فرد کی حیثیت سے ان سے بات کریں، آپ جماعت کی حیثیت سے ان سے بات کریں، وہ اصرار کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اون کرتے ہیں اسلام کو۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں، مگر اب یہ مگر ہے جو سمجھنے کی چیز ہے۔ پھر سنیے، جو مسلمان ہیں اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں، مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ عام طور سے کیا عام طور پر یعنی مسلمان بالعموم، آپ دائیں بائیں پوچھیں، مثال کے طور پر کسی آدمی سے آپ بات کریں کہ کیا فرشتوں کو ماننا ضروری ہے، فلاں آدمی تو نہیں مانتا، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ یعنی وہ باتیں جو ہر آدمی کے علم میں ہیں، کسی بڑی بات کا وہ انکار کر رہے ہیں، مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے، یا کسی آیت یا حدیث کی کوئی ایسی تعویل اختیار کر لیتے ہیں۔ تعویل اختیار کر لیتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ یہاں وہ کسی آیت کا انکار نہیں کر رہے، کسی حدیث کا انکار نہیں کر رہے، اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی تعویل، کوئی ایسا مطلب اختیار کر لیتے ہیں جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے، یہ مختلف مدارج ہیں، ہمیں ان سب سے سابقہ پیش آتا ہے۔ کوئی عالم کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے، اچھا، بعض موقع کے اوپر سب بڑے بڑے علماء یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ یعنی یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جن میں گویا ایک طرح کا اجماع نقل ہوا ہے، جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ اب میں نے اس میں مسلمانوں کے اکابر کی مثالیں دی ہیں، یعنی عام لوگوں کی نہیں دی۔ مثلا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ دونوں اس امت کے اساتین میں سے ہیں۔ امام غزالی دین کی جو تعبیر اس وقت مسلمانوں میں رائج ہے، جس کو میں صوفیانہ تعبیر کہتا ہوں، اس کے سب سے بڑے آدمی ہیں، اور آخری زمانے میں مسلمانوں کی علمی روایت کے سب سے بڑے آدمی کی حیثیت بر صغیر میں شاہ ولی اللہ کو حاصل ہے۔ مثلا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں کا یہ عقیدہ کہ توحید کا منتہائے کمال وحدت الوجود ہے۔ اب یہ ایک نقطہ نظر ہے، ٹھیک، انہوں نے اختیار کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ توحید جو تم لوگ مانتے ہو یہ تو عوام کی توحید ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ توحید کمال پر کب پہنچتی ہے؟ جب آدمی وحدت الوجود کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ وجود ایک ہی ہے، یہ ماننا اصل توحید ہے، یہ توحید کا منتہائے کمال ہے۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اب کسی کو نہیں ملے گا یا نبوت کے کمالات اب کسی کو نہیں ملیں گے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ اس کے بعد وہ نبوت کی ایک اور اصطلاحی تعبیر اختیار کرتے ہیں جس کو عام مسلمان نہیں مانتے یا عام علماء نہیں مانتے، جس طرح بہت سے علماء وحدت الوجود کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے، یا اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر، اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کا، یا اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر کہ مسلمانوں کا حکمران بھی مامور من اللہ ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ کے نبی نہیں آتے بلکہ مسلمانوں کا حکمران بھی اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، جسے امام کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تقرر اسی اصول کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا تھا۔
जिसे कबूल नहीं किया गया। सारी मिसालें दे रहे हैं। यानी ये गोया उनका नुक्ता नज़र है कि इमामत एक अलग मनसब है, मुसलमानों का इमाम या मुसलमानों का हुक्मरान वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया जाता है, वो उनकी दीनी और मज़हबी रहनुमाई भी करता है, वो दुनियावी उमूर में भी उनका इमाम होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी हैसियत से मुकर्रर कर दिया गया था, इसको कबूल नहीं किया गया। ये गोया उनके नुक्ता नज़र का खुलासा है जिसको बड़ी बुनियादी हैसियत हासिल है। अब ज़ाहिर है कि मुसलमानों में बहुत बड़ी तादाद, बल्कि अक्सरियत इसको नहीं मानती, जिनको अपने आम तौर पर हम अहले सुन्नत कहते हैं, वो सब इसे नहीं मानते। या अल्लामा इकबाल जैसे जलीलुल कदर मुफक्किर की ये राय कि जन्नत और दोज़ख मकामात नहीं बल्कि अहवाल है। यानी हमारा अमूमी अकीदा क्या है कि जन्नत और दोज़ख उसी तरह मकामात है जिस तरह इस दुनिया में मकामात है। जैसे दुनिया में हमारा एक जिस्म है, जिस तरह दुनिया में हम बाज़ जगहों पर रहते हैं, जिस तरह दुनिया में हमारे घर और हमारे गांव और हमारे मुल्क हैं, इसी तरह जन्नत भी कुछ मकामात का नाम है। ये अमूमी अकीदा है। उनकी नौइयत क्या होगी, उनकी हकीकत क्या होगी, वो ज़ाहिर है कि हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। लेकिन अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि ये नफ्स इंसानी पर या इंसानी शख्सियत पर या इंसानी खुदी पर गुज़रने वाले अहवाल हैं। तो ये मुख्तलिफ़ अकायद, मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं जिनके बारे में मैंने ये अर्ज़ किया कि इनको या तो कोई आलिम नहीं मानता या उलमा नहीं मानते, बल्कि ये सब तो वो हैं कि जिनको अगर आम मुसलमानों के सामने भी आप रखें तो उनकी बहुत बड़ी तादाद गलत करार दे देगी या नहीं मानेंगी। ये वो अकायद व नज़रियात हैं जिनका सदूर किन से हुआ है, जिनका किन लोगों ने इकरार किया है, किन लोगों ने उन्हें बयान किया है। मुसलमानों के अंदर के बाद जलीलुल कदर अहले इल्म ने, मुसलमानों के अंदर के बाद जलीलुल कदर मुफक्किरीन ने, ये सब के सब मुफक्किरीन, ये उलमा जिनका मैंने ज़िक्र किया, ये तो चंद मिसालें हैं। ये अपने आप को क्या कहते हैं? मुसलमान। ये अपने इस्लाम का इकरार करते हैं और ये अपने मुसलमान होने पर इसरार करते हैं, लेकिन इनके ये अकायद नज़रियात हैं जिनके बारे में बहस होती है, ठीक, जिनसे कोई आलिम, उलमा या बाज़ औक़ात सारे ही मुसलमान इख्तलाफ कर रहे होते हैं। ये और इस नौइयत के तमाम नज़रियात व अकायद गलत करार दिए जा सकते हैं। यानी आपको हक़ हासिल है कि आप ये कहें कि ये अकीदा गलत है, आप ये कहें ये नज़रिया गलत है, इन्हें गलत करार दिया जा सकता है। इन्हें ज़लालत और गुमराही भी कहा जा सकता है, ठीक। यानी एक आदमी ये कहता है कि ये नुक्ता नज़र तो बिल्कुल गुमराही है, कुरान मजीद के सरी नसूस मौजूद हैं, हदीस में ये बात बयान हुई है, इसको कैसे माना जा सकता है। लेकिन यानी आप ये नुक्ता नज़र पर तबसरा करें, आप किसी चीज़ को शिर्क कह दें, आप किसी चीज़ को कुफ्र कह दें, ये आपको हक़ हासिल है। यहाँ आप किस चीज़ पर बात कर रहे हैं? नुक्ता नज़र पर, राय पर, अकीदे पर, अमल पर बात कर रहे हैं। लेकिन इनके हामिलीन यानी शाह वलीउल्लाह, यानी इमाम गज़ाली, यानी अल्लामा इकबाल, अहले तशय्यो, मुसलमानों के बहुत से उलमा जो इस तरह की आरा रखते हैं, ये कौन है? वो इनके हामिलीन हैं इन नुक्ता नज़र के। लेकिन इनके हामिलीन चूँकि कुरान व हदीस ही से इस्तदलाल कर रहे होते हैं, यानी वो ये नहीं कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन तो ये है, हम उसको नहीं मानते। नहीं, वो कहते हैं कुरान का मतलब ये है, हदीस के मानी ये है, हम कुरान से ये समझे हैं, हम हदीस से ये समझे, ये वो बयान कर रहे होते हैं, ठीक। लेकिन इनके हामिलीन चूँकि कुरान व हदीस ही से इस्तदलाल कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें गैर मुस्लिम या काफिर करार नहीं दिया जा सकता। यानी अब इन्हें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस्लाम पे तो खड़े हुए हैं, इसलिए कि वो इस्लाम का इकरार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मुसलमान हैं। ना इनको कोई शख्स गैर मुस्लिम कह सकता है या ना इनको कोई शख्स काफिर कह सकता है। बस ये कहेंगे कि इनके फ़लाँ अकीदे पर हम ये तबसरा कर रहे हैं कि ये गलत है, फ़लाँ नुक्ता नज़र के बारे में ये कह रहे हैं कि वो कुफ्र है, फ़लाँ नुक्ता नज़र के बारे में ये राय दे रहे हैं कि वो शिरक है। यानी उस मामले पर, उस नुक्ता नज़र पर हम गुफ्तगू करेंगे, लोगों को उसके बारे में मुतनब्बे भी करेंगे, लेकिन इन बुज़ुर्गों में से न किसी को गैर मुस्लिम कहने की जसारत करेंगे, न काफिर कहने की जसारत करेंगे। इन नज़रियात व अकायद के बारे में खुदा का फ़ैसला क्या है? यानी वही बात जो मैंने कही, मेरे और आपके दरमियान चोर के चोर होने के बारे में इख्तलाफ हो गया है, अब फ़ैसला कौन करेगा? अदालत। इन अकायद व नज़रियात के बारे में मैं कह रहा हूँ ये शिरक है, आप कह रहे हैं ये कुफ्र है, एक दूसरा कहता है ये ऐन इस्लाम है, इख्तलाफ हो गया ना जी। तो अब ये मुकदमा है, इस मुकदमे का फ़ैसला कौन करेगा? इस कायनात का परवरदिगार। कुरान क्यों नहीं कर सकता?
قرآن کیسے؟ قرآن میں تو صرف دلیل دوں گا نا میں، قرآن فرد کا فیصلہ کہاں سنائے گا؟ عدالت فرد کے بارے میں فیصلہ سناتی ہے۔ اہم بات، قرآن جو فیصلے سناتا ہے وہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے، وہ تو فیصلہ سنا دیا اس نے، وہ میرے نزدیک وہ فیصلہ ہے، میں مان رہا ہوں، دوسرے کے نزدیک نہیں ہے وہ فیصلہ، وہ نہیں مان رہا۔ اچھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا، تم قرآن کا مطلب غلط سمجھے ہو، حدیث یہ نہیں کہہ رہی، تم حدیث کا مطلب غلط سمجھے ہو، ورنہ نزاع کیا ہے؟ اگر قرآن کے فیصلے پر جو میرے نزدیک ہے اس نے بھی اعتراف کر لیا تو پھر وہ بات کہے گا کیوں؟ تو یہ علامہ اقبال کے جنت جہنم احوال ہے، اس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے، وہ اس کی دلیل دیتے ہیں۔ آپ ان کے خطبات پڑھیے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں انہوں نے اپنا یہ نقطہ نظر بیان کیا ہے، پھر اس پر استدلال کیا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیات وہ اقتباس کر رہے ہیں، اچھا، ان کا مطلب آپ کو بتا رہے ہیں۔ یعنی یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں، کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ کر یہ بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے، ہم نے اس کو ایسے سمجھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے؟ یعنی اب عدالت کے فیصلے کا سوال ہو گیا نا، وہ تو کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، بندے کے بارے میں خود، یعنی وہ آدمی کہہ رہا ہے میں چور نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا تم نے چوری کی ہے، تو اب مجھے فیصلے کو نافذ کرنا ہے یا ثابت کرنا ہے تو میں کسی عدالت میں جاؤں گا نا۔ جی، تو یہ عدالت کون سی ہے جو کفر و شرک کے فیصلے کرتی ہے؟ یہ اللہ کی عدالت ہے۔ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر کسی پیغمبر نے آنا ہوتا تو وہ آ کے فیصلہ سنا دیتا، جیسے مسیحیوں کے بارے میں یہ فیصلہ قرآن نے سنا دیا۔ وہ بھی کسی انڈرسٹینڈنگ سے ہی سمجھ رہے تھے، کسی آیت ہی سے، ظاہر بات ہے، یعنی وہ بھی اپنی کتاب کی تعویل کر رہے تھے۔ تو قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ فیصلہ سنایا، کس کے بارے میں سنایا؟ اس عقیدے کے بارے میں۔ یعنی ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے؟ خدا کا فیصلہ بعض نظریات و عقائد کے بارے میں ہمیں قرآن کے ذریعے سے معلوم ہو گیا۔ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دنیا میں ان کے حاملین، یعنی قیامت میں کیا ہوگا؟ مجھے اللہ تعالیٰ کس صف میں کھڑا کر دیں گے، آپ کو کس صف میں کھڑا کر دیں گے، امام غزالی کو کس صف میں کھڑا کریں گے، شاہ ولی اللہ کو کس صف میں کھڑا کریں گے، وہ وہاں معلوم ہوگا۔ دنیا میں ان کے حاملین، یعنی جن کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فلاں عقیدہ ہے، فلاں نظریہ ہے، دنیا میں ان نظریات کے حاملین اپنے اقرار کے مطابق مسلمان ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہیں، مسلمان سمجھے جائیں گے، اور میں ان کو مسلمان ہی سمجھ کر ان سے گفتگو کروں گا اور یہ کہوں گا کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا فلاں عقیدہ اور نظریہ اسلام کے خلاف۔ بہت اہم بات، مسلمان سمجھے جائیں گے اور ان کے ساتھ تمام معاملات اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح مسلمانوں کی جماعت کے ایک فرد کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم نکاح کرتے ہیں، ہم طلاق دیتے ہیں، ہم بہت سے حقوق و فرائض کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ تمام معاملات اسی طرح ہوں گے جیسے مسلمانوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ علماء کا حق ہے، یعنی جو دین کے علماء ہیں، علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں۔ یعنی امام غزالی کے نزدیک اگر شاہ ولی اللہ کی بات غلط ہے تو امام غزالی انہیں بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک اگر امام غزالی کی بات غلط ہے تو وہ انہیں بتائیں گے۔ علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں، انہیں صحیح بات کے قبول کرنے کی دعوت دیں۔ میں نے ایک نقطہ نظر اپنایا، کسی عالم کے نزدیک وہ ضلالت ہے، کسی کے نزدیک وہ کفر ہے، کسی کے نزدیک وہ شرک ہے، تو اس عالم کا حق ہے مجھ پر کہ وہ میرے پاس آئے، مجھے دعوت دے اس بات کی، اور مجھ سے کہے کہ تم صحیح رویہ اختیار کرو کیونکہ تم میرے مسلمان بھائی ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ایک غلطی پر قائم رہو۔ ان کے نظریات و عقائد میں، یعنی جو نظریات و عقائد ہمارے سامنے بعض بزرگوں کے آئے، دوسرے لوگوں کے آئے، ان کے نظریات و عقائد میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک، اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں۔ نظریات پر تبصرہ کرنے سے کسی کو نہیں روکا جا رہا۔ آپ کے نزدیک، جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ قرآن نے بتا دیا، تو میں قرآنی کی بنیاد پر تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ نظریہ کفر ہے، آپ کا یہ نظریہ شرک ہے۔ ٹھیک ٹھیک، لیکن یہ میں استدلال کر رہا ہوں نا، وہ میرے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری رائے ٹھیک نہیں ہے، تم نے قرآن کا مطلب درست نہیں سمجھا، اب نزاع ہو گئی، اب یہ مقدمہ ہے، اب اس کا فیصلہ کہاں ہونا چاہیے؟ عدالت میں۔ تو ان چیزوں کی عدالت کون سی ہے؟ خدا کی عدالت۔ ان کے نظریات و عقائد میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک، اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں، اور لوگوں کو بھی اس پر متنبع کریں، یعنی لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیے یہ فلاں اور فلاں بزرگ نے کتنی غلط رائے قائم کی، بتائیں اس بات کو، لوگوں کو بھی اس پر متنبع کریں، مگر ان کے متعلق
یعنی وہ لوگ جو ان آراء کے حاملین ہیں ان کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ مسلمان نہیں رہے یا انہیں مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دینا چاہیے، اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق خدا ہی دے سکتا تھا، یعنی یہ چونکہ خدا کی عدالت کے فیصلے ہیں، یہ فیصلے کرنے ہی خدا کو ہیں، یہ جرائم ہیں ہی خدا سے متعلق، تو خدائی کو حق دینا تھا مجھے، آپ کو، کسی جماعت کو، کہ تم پھر یہ فیصلہ کر لینا دنیا کے اندر، اس لیے کہ یہ حق خدا ہی دے سکتا تھا، اور قرآن و حدیث سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے یہ حق کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ میرا موقف ہے اس معاملے میں۔ ٹھیک، یعنی جو بات میں کہتا ہوں وہ اس پورے مقدمے کے بارے میں یہ ہے، یعنی وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کو کیا کہا جائے گا، وہ لوگ جو ارتداد اختیار کر لیں ان کے بارے میں کیا تعبیر ہم استعمال کریں گے، اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے پر اصرار کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عقیدہ اور نظریہ اختیار کر لیتے ہیں جو میرے نزدیک غلط ہے یا کفر ہے یا شرک ہے، تو میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کے نظریے پر تبصرہ کروں گا، ان کے بارے میں کوئی ورڈکٹ دینے کا حق مجھ کو اس زمین پر نہیں دیا گیا۔ یہ ورڈکٹ خدا کی عدالت دیتی ہے، رسولوں کے آنے کے بعد زمین پر دیتی ہے۔ اب رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب یہ ورڈکٹ قیامت میں دیا جائے گا۔ امام صاحب، آپ کے اس موقف کو سامنے رکھ کے اس کا استدلال خود قرآن و حدیث میں کیا ہے، اس کو آپ سے سمجھیں گے انشاءاللہ تفصیلی طور پہ۔ 2-3 ضمنی سوالات کے اس ختم کرنے سے پہلے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ زنا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جرم قرار دیا ہے، چوری بھی اللہ نے ایک جرم قرار دیا ہے، فساد فی الارض بھی اللہ نے ایک جرم قرار دیا ہے، جرائم تو اللہ ہی سے متعلق ہیں، باقی جرائم بھی اللہ ہی نے متعین کیے ہیں، لیکن ان کو ثابت کرنے کا ایک کرائٹیریا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مسلمانوں ہی میں سے کفر، شرک کا ارتکاب کر دیتا ہے، تو اب علماء کی کوئی عدالت لگ کے قرآن مجید کی نصوص سے کیوں نہیں ثابت کر سکتی کہ جی یہ جس آیت کا آپ ترجمہ یہ کر رہے ہیں اور اس سے شرک برآمد کر رہے ہیں، یہ تو ثابت نہیں ہوتا، تو فیصلہ دنیا میں ہو جائے گا؟ یہ عدالت قائم کرنے کا ان کو حق کس نے دیا ہے؟ جو عدالتیں چوری کے لیے قائم ہوتی ہیں، جو عدالتیں زنا کے لیے قائم ہوتی ہیں، وہ کون قائم کرتا ہے؟ وہ علماء قائم کرتے ہیں۔ وہ عدالتیں حکومتیں قائم کرتی ہیں۔ کس اصول پر قائم ہوتی ہیں؟ کہ انسانوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ہاں اختیارات کا سوء استعمال فساد پیدا کر دیتا ہے، تو جرائم کو متعین کر کے انہوں نے حکومتیں قائم کیں، اور پھر ان کو یہ حق دیا کہ وہ عدالتی فیصلے سنائیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے جب اپنا دین اتارا تو اس موقع پر بھی انہیں عدالتوں کو مان لیا، اور ان کو حق دیا کہ وہ چوری کا فیصلہ کریں، وہ زنا کا فیصلہ کریں، اور تمام جرائم کی سزائیں مقرر کر دیں۔ اس کے معاملے میں یہ حق کہاں دیا گیا ہے؟ یہ حق نہ تو دنیا میں کسی نے دیا ہے، نہ علم و عقل کے مسلمات دینے کی کوئی بنیاد رکھتے ہیں، نہ قرآن حدیث میں کسی جگہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو کہا کہ یہ چوری ہے اور چوری کی سزا یہ ہے اور تمہیں دنیا میں دینی ہے، یعنی ہاتھ کاٹنا، تو کس کو اختیار دیا؟ عدالت کو، مسلمانوں کی جماعت کو۔ جب یہ کہا کہ مسلمانوں تم پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زنا کا ارتکاب کریں ان کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں اس جرم کی سزا دیتے وقت کوئی رافت لاحق نہیں ہونی چاہیے، تو یہ اختیار اس آیت میں کس کو مل گیا؟ یہ مسلمانوں کی جماعت کو۔ اس طرح کے اختیار کی آیت ذرا مجھے پڑھ کے سنائیے قرآن مجید میں سے۔ ٹھیک، ہم سے یہ نقطہ واضح ہوا۔ ایک اور بات بیان فرمائیے گا، جب آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا نظریہ جو آپ کی نظر میں کفر ہو سکتا ہے، شرک ہو سکتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، گویا وہ ایک تعویل کر رہے ہیں اسلام کو مانتے ہوئے، اسلام کی ہدایت کی۔ اسی نوعیت کی تعویل تو خود کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ سورہ زمر کی ابتدا میں ہی ہے کہ ان سے پوچھا جاتا بھی تمہیں شرک کیوں کرتے، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو اللہ ہی کے قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، گویا اللہ ہی کی خوشنودی تائید مقصود ہے۔ تو وہ بھی تو وہ تعویل کر رہے تھے، لیکن ان کی تعویل کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ تعویل وہ شرک کی کر رہے تھے، شرک کو مان کر۔ کفر کی بھی کر سکتا ہے کوئی آدمی کفر کو مان کر۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں، اور میرے انکار کی وجہ یہ ہے، میرے انکار کا سبب یہ ہے، میں نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے تو اس کا باعث یہ ہے۔ وہ اپنے شرک اور کفر کا اقرار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مشرک ہیں، ہم نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کیا ہے، ہم نے کفر کو اختیار کر لیا ہے، ہم پیغمبروں کے کافر ہیں، ہم پیغمبروں کے منکر ہیں۔ یہ بات وہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اس کفر اور شرک کی وجہ یہ ہے۔ اچھا، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں تو دین کو مان کے تعویل کی جا رہی ہوتی ہے۔ چور نے چوری کی ہے، وہ کہتا ہے میں چور ہوں، چوری کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ بہت اہم بات، ہم سے واضح ہو گئی بات۔ یہ اس کا سبب بتا رہا ہے وہ، یعنی وہ اپنے چور ہونے کا اقرار کر کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اب عدالت میں مقدمہ ہے، عدالت چاہے گی تو اس کا یہ عذر قبول کر لے گی اور اس کو سزا نہیں دے گی، لیکن اس کا چور ہونا طے ہو گیا۔